بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک گلاس۔ محمد بن عمرو بن خالد کو ان کے والد نے بتایا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمۃ اللہ المجید نے شعبان المعظم کے آخر میں حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ رحمۃ اللہ الرضا کو اپنے پاس بلوایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہی دربار میں پہنچے تو یحییٰ بن خالد نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ یحییٰ نے کہا، امیر المومنین تک آپ کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر عام و خاص کے لیے بہت اچھی دعا فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا، امیر المومنین کو میرے متعلق جو بات پہنچی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے میری پردہ پوشی فرمائی۔ اگر میرا ستار و غفار پروردگار عز و جل میری پردہ پوشی نہ فرماتا تو مجھے عزت و عظمت کا لباس نہ ملتا۔ اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے میرے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے، اسی پردہ پوشی نے مجھے تمہارے سامنے لا بٹھایا ہے۔ اے امیر المومنین، باخدا میں نے تم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، خدا را تم اپنے چہرے کو جہنم کی آگ میں ہرگز نہ جلانا۔ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمۃ اللہ الرزاق جیسے مخلص اور خوف خدا رکھنے والے مبلغ کی زبانی یہ حکمت بری باتیں سن کر خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمۃ اللہ المجید نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کے پاس پانی کا پیالہ لایا گیا۔ جب انہوں نے پینا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، پانی پینے سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے۔ خلیفہ رک گیا اور کہا، فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اگر یہ پانی کا پیالہ آپ سے روک دیا جائے اور اس قیمت پر دیا جائے کہ آپ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ امیر المؤمنین نے کہا، میں سب کچھ دے کر پانی حاصل کروں گا۔ فرمایا، اچھا اب پانی پی لو، اللہ عز و جل تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ جب امیر المومنین پانی پی چکے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے اور پیشاب بند ہو جائے تو کیا اس مرض سے نجات پانے کے لیے آپ ساری دنیا مع ساز و سامان فدیہ دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ کہا، ہاں، میں ساری سلطنت دے کر بھی اپنا علاج کراؤں گا۔ فرمایا، اے امیر المومنین، اس چیز پر کیا اترانا جس سے پانی کا ایک پیالہ بھی بہتر ہے۔ فکر آخرت دلانے والا یہ جملہ سنا تو رونے لگے، پھر یہ رونا بڑھتا ہی گیا۔ یحییٰ بن خالد نے کہا، اے ابن سماک علیہ رحمۃ اللہ الرزاق، آپ نے امیر المومنین کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ فرمایا، اے یحییٰ، خبردار اپنے آپ کو بچانا، کہیں دنیا کا عیش و آرام تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس چلے آئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ دنیا کی چند روزہ فانی زندگی پر کیا اترانا، اس کی رنگینیاں اور بہاریں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ جس نے بھی دنیا کی حقیر دولت سے دل لگایا وہ حقیقی سکون و آرام کی دولت سے محروم ہی رہا۔ عقل مند ہو سمجھدار وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تباہکاریوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ہمہ وقت آخرت کی تیاری میں مشغول رہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کے دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں سکون قلبی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس چاند سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔